شاکر رضوی ہے یاسی شاہ مژدہ بخشش کا سونا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کے حوالے سے ہمارا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہوا۔ آج کا ہمارا یہ پہلا درس نماز کی عظمت کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ ہوگا۔ دیکھیے، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن پر سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کے وہ ارشادات پڑھیں جن کو پڑھ کر ہمارے دلوں میں نماز کی عظمت و محبت اور اس کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو۔ قرآن مقدس میں جا بجا نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے در والوں کو، وہ جو بن دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہیں، اسی قرآن مقدس نے پرہیزگاروں کی صفات بھی بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے اہم صفت نماز قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز افضل العبادت ہے، اور کوئی چاہے کتنا ہی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اگر وہ نماز کا پابند نہیں تو وہ ہرگز متقی، پرہیزگار اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اکرام تشریف لائے، سب نماز کے پابند رہے اور نماز کی دعوت بھی دیتے رہے، جیسا کہ قرآن مقدس کی دوسری آیتوں سے واضح ہیں۔ آج نماز ہی کے معاملے میں قوم مسلم کاہل و سست بن گئی ہے۔ کاش قوم مسلم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ نماز کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا انعام ہے اور نماز کے چھوڑ دینے پر کیسی سخت سزائیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ رب کی بارگاہ میں وہ دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا میں کیا مانگتے ہیں، ہمیں اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر
اپنے مقدس کلام میں بھی فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکور آیت کریمہ سے سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نماز کے قائم رکھنے کی دعا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کرتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، اور حج جیسے اہم فرض کی ادائیگی میں مرکزی کردار کے مالک ہیں، وہ نماز کے ادا کرنے سے متعلق صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی قبولیت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کیا تھی۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی فوائد اور عیش و عشرت ہی کی دعا کرتے ہیں۔ کاش ہم انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز قائم کرنے کی جد و جہد کرتے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز اس کے وقت میں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام